السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام یونس 73ویں۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے جب انہیں جھٹلایا تو رب کائنات نے پھر اس قوم کا کیا حال کیا۔ جس قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، ان ظالموں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، بس ہم نے نجات دی سیدنا نوح علیہ السلام کو۔ وَمَن مَّعَهُ، اور جو لوگ بھی سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنا دیا، خلائف، خلیفہ، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات مبارکات کو، فانظر، پس آپ دیکھیں، کیفا، کیسے تھا، کیسے کانا تھا، عاقبہ، انجام، المنذرین، ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پس ان ظالموں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے اس طوفان سے محفوظ رکھا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی بات چیت ہمارے سامنے نہیں رکھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، اور فلک یہ کشتی ہے، اور وہ جو لوگ باقی بچے تھے ان کو رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا، اور یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایمان والوں کو کیسے نجات دی اور جھٹلانے والوں کو ہم نے کیسے ہلاک کیا۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے دراصل قرآن جیسی عظیم، مقدس، الہامی اور قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی کتاب میں جگہ جگہ پر یہ داستانیں، یہ قصے کیوں بیان فرمائے ہیں۔ اصل میں ان داستانوں اور ان قصوں کا مقصد
ہماری تربیت اور اصلاح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے تو قوم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے سورہ ہود میں۔ تو رب کائنات نے پھر حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ تو رب کائنات نے طوفان بھیجا اور نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، اور اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور یہ جو لوگ تھے، معزز خواتین و حضرات، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 80 مرد اور خواتین تھے، اور یہ ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے، ان داعیان دین کے لیے جو بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے دن رات ایک کیا ہے، لوگوں کو بڑا سمجھاتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قوم ہے کہ سمجھتی نہیں، لوگ ہماری بات سنتے ہی نہیں۔ حالانکہ ہم بڑے اخلاص کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے وہ نبی سیدنا نوح علیہ السلام، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ قوم کو سمجھا رہے تھے، 950 سال کے نتیجے میں صرف 80 افراد ان کے ساتھ لگے، تو وہ تو مایوس نہیں ہوئے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اوسط نکالی جائے تو ایک فرد کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو 120 سال لگے صراط مستقیم پر لانے کے لیے، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، ان سے پھر انسانی نسل جو ہے وہ آگے چلی، اور خلائف یہ خلیفہ کی جمع ہے، یہ خلف سے ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے وارث جو ہے وہ بن گئے۔ جس طرح کے قرآن مجید میں آگے سورہ ہود کی 40ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ہم نے حکم دیا کہ آپ اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں، اور اپنے اہل کو بھی، ما سوائے ان کے جن کے بارے میں ہماری بات گزر چکی ہے، یہ ان کی بیوی کی طرف اشارہ ہے، ان کے بیٹے کی طرف اشارہ ہے، اور جو بھی ایمان لایا، جبکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ سورہ قمر کی 11ویں 12ویں اور 13ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا۔ یہ داستان قرآن مجید میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ سورۃ القمر میں اس کو یوں بیان کیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے، پانی لگاتار برسنے لگا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، اور پانی اس مقدار تک چلتا رہا جو ہم نے مقرر کی تھی، اور ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کیا جو کہ ہمارے سامنے چل رہی تھی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ یہاں پر اہل علم نے ایک بڑی قیمتی بات بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نہیں بچ سکی تو ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو آج اللہ رب العزت کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو جھٹلاتے ہیں، کہ ان کا حال پھر کیا ہوگا۔
قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی یا سورۃ الاسراء کی آیت 17 میں اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اے لوگو یہ مت سمجھو کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی تو ٹھیک ہے معاملہ ختم۔ فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد کتنے لوگ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ بات واقعی درست ہے کہ قوم نوح اکیلی تو غرق نہیں ہوئی، ان کے بعد بھی بے شمار لوگوں کو رب کائنات نے غرق کر کے ختم کر دیا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کیا صورتحال تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر تھے، بتوں کی عبادت کا سلسلہ نہیں تھا۔ یہ سلسلہ شیطان نے شروع کیا تصویروں سے چلتا چلتا بتوں تک پہنچ کر بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو یہ دراصل ان لوگوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو آج بھی اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ کہیں گے، ان کے دل میں یہ بات ڈالیں گے، اور ایمان والے شفاعت کے لیے، شفاعت والی لمبی حدیث ہے، اہل ایمان سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور فرمائیں گے انت اول رسول بعثہ اللہ الی اہل الارض، اے نوح علیہ السلام آپ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں مبعوث فرمایا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور اس 1000 سال کے دوران تمام کے تمام لوگ اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی توحید کے راستے پر چل رہے تھے۔ آیت مبارکہ کو ذرا توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو رب کائنات نے نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کی نجات کا تذکرہ مقدم فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو غرق ہوئے ان کے تذکرے کو مؤخر فرما دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل علم جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما دیں، اور جو زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھیں۔ یہ باتیں معزز خواتین و حضرات اللہ رب العزت بصیرت کے ساتھ ان لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں جو دین کے لیے مخلص ہوتے ہیں۔ میں اور آپ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام نے نجات کو مقدم کیا اور غرق ہونے والے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ مؤخر کیا، تو دراصل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں غلبت رحمتی علی غضبی، میرا غصہ میری رحمت پر حاوی ہے، یہ اس کی ایک عملی تصویر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، 74ویں۔ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی اس پاکیزہ کتاب کی اس آیت مبارکہ کا موضوع سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے رسول۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم پھر بعثنا، ہم نے مبعوث فرمایا، من بعدہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، رسلا رسولوں کو، الی قومہم ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم وہ ان کے پاس آئے، بالبینات دلائل کے ساتھ، فما کانوا پس وہ نہیں تھے، لیؤمنوا ایمان لانے والے، بما کذبوا بہ اس نبوت کو، اس رسالت کو جس کو وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طریقے سے، نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں،
علی قلوب المعتدین، ان لوگوں کے دلوں پر جو کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد اپنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، اور یہ لوگ جن چیزوں کو پہلے جھٹلا چکے تھے ان پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چونکہ سابقہ اقوام کا ایک وتیرہ تھا، ان کا ایک سلسلہ تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کے عادی تھے، اس لیے یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ انبیاء کو جھٹلانے کے عادی تھے تو وہ پھر انبیاء پر ایمان کیسے لاتے۔ سورۃ الانعام کی 110ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، جو کہ پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کرتے رہے تو پھر ہم ان کی آنکھوں کو اور ان کے دلوں کو پھر دیتے ہیں گویا کہ یہ ایمان لائے نہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل پر مہر کب لگاتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ جب انسان مسلسل سمجھانے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کے باوجود جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہیں آتا اور مسلسل تمرد، سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ رب کائنات اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ امتیں دو قسم کی گزری ہیں، رسولوں کو جھٹلانے والی، رسولوں پر ایمان لانے والی۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد بھی یہی ہوا کہ لوگ ان سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بتوں کی پوجا سے بچے ہوئے تھے، پھر انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو بلا شبہ پہلا رسول کہا جا سکتا ہے۔ اور جس طرح پہلے بات گزر چکی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور سب کے سب لوگ اسلام پر تھے۔ اور یہ جو مضمون یہاں بیان ہوا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تائید میں سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں 17۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے جو لوگ تھے، کتنی امتیں تھیں، کتنی قومیں تھیں جن کو غرق کیا، تباہ و برباد کیا، اور آپ کا رب جو ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے اور ان کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔
تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قصے کی طرف پچھلی آیات مبارکات میں 3 آیات میں اشارہ فرمایا۔ یہاں پر رب کائنات نے متعدد رسولوں کا تذکرہ کیا بغیر نام لیے ہوئے، جو نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھے، جس طرح ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور رسول۔ کچھ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کچھ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے معزز خواتین و حضرات؟ کہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں۔ اور ظاہر بات ہے رسول جب تشریف لاتے ہیں تو یقینی طور پر ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، اور وہ دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، کہ چونکہ ان لوگوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے رسولوں کی بات کو نہیں ماننا، رسولوں کی اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرنا، تو اس لیے وہ لوگ پھر ایمان نہیں لائے۔ سورۃ النساء کی 164ویں آیت مبارکہ میں فرمایا وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ایسے رسول بھی گزرے ہیں جن کی داستانیں ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لاتے رہے، اور کس لیے آئے؟ لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ لیکن ہوا کیا کہ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کے انبیاء اور رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، انبیاء اور رسولوں کو جھٹلاتے رہے۔ اور انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کا انجام بالکل واضح ہے کہ وہ مقدس، معزز اور متبرکہ ہستیاں جنہیں رب کائنات نے نبوتیں عطا فرمائی، رسالتیں عطا فرمائی، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نمائندے تھے، ان کے ساتھ ان ظالموں نے نہ صرف یہ کہ تعاون نہیں کیا بلکہ الٹا ان کو جھٹلاتے رہے۔ تو فرمایا کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے مخلوق میں کہ جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں رب کائنات ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، رب کائنات ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات اصل میں میرے اور آپ کے لیے ایک عبرت اور ایک نصیحت کے طور پر رب کائنات نے بیان فرمائی ہے، تاکہ ہمیں بھی اس بات کا پتہ چل جائے کہ اگر ہم اس راستے پر چلے جس راستے پر سابقہ انبیاء کی قومیں جھٹلانے والی چلتی رہیں، تو یقینی طور پر ہمارا انجام بھی وہی ہے۔ تفسیر المراح میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ سابقہ قوموں کا، سابقہ امتوں کا ایک سلسلہ تھا کہ جب ان کی طرف کوئی رسول مبعوث ہوتا تو وہ دلی طور پر اس بات کو سمجھتے تھے کہ ان انبیاء اور ان رسولوں کی جو دعوت ہے وہ سچی ہے، لیکن ان کے کفر کا سبب تکبر تھا، چودراہٹ تھی، اور اپنے بڑوں کی اندھی تقلید تھی کہ جناب ہمارے آباء و اجداد غلط تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی قرآن و حدیث کی سچی دعوت کے مقابلے میں یہی عذر پیش کرتا ہے۔ میں اس سے پہلے 12 دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، میرے اپنے عزیز و اقارب میں یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ جناب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہوگی، لیکن جواب دیجئے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ غلط ہی تھے۔ یہ پرانا سلسلہ ہے، اور جس طرح میں اس سے پہلے 12 دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جو انکار ہے حق کا، اس کا انداز بدل جاتا ہے، بنیادی طور پر وہی بات رہ جاتی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں ایک بات بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ جب قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے تو انہوں نے دراصل رسولوں کی دعوت کو نیا سمجھا، اور آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کوئی نیا دین پیش کرتے ہیں۔ سب سے بڑا عذر جو ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے جب قرآن کی بات کی جائے، حدیث کی بات کی جائے، تو بھلا کیا کہتے ہیں؟ آپ کا قرآن کوئی نیا ہے؟ آپ نے یہ حدیثیں آج ہمیں سنا رہے ہیں کہ ہمارے بڑے جو تھے ان کو پتہ نہیں تھا، یا پھر زیادہ سے زیادہ فلاں اتنا بڑا عالم دین ہے، تو کیا اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جس قوم نے بھی نبوت کا، وحی کا، رسالت کا، دلائل کا انکار کیا،
ان سب کے دلائل آپس میں ملتے جلتے تھے اور ملتے جلتے ہیں آج بھی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس سے پہلے کہ رب کائنات ہمارے دلوں پر مہر لگا دیں، ہمیں حق بات کو قبول کر لینا چاہیے، قرآن کی سچی بات، احادیث کی سچی بات قبول کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث ہی حق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب کائنات ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔